بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمی ابراہیم آفیشیل۔ اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ 2 کی سماعت ہوئی اور عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی۔ آج کی جو گفتگو ہے اس سے جو ہمیں ایک اندیا ملتا ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ اس وقت ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہے، اور حکومت کی جو ہٹ درمی ہے اس کی وجہ سے ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ آج مذاکراتی کمیٹی نے ملنا تھا، لیکن صرف بیرسٹر گوہر گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے۔ بعد میں آ کے انہوں نے تو اپنی جو کچھ بھی ہے امید کا اظہار کیا ہے، لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق صورتحال کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا ڈیڈ لاک ہے۔ اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے ملنے کے جو SOP ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ نام جاتے ہیں اور خان صاحب جس نام پہ ٹک مار کرتے ہیں تو وہ ملاقات ہوتی ہے۔ آج مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ تھی، خیال تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے ملیں گے، لیکن صرف بیرسٹر گوہر گئے۔ تو اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا مذاکراتی کمیٹی کو جانے کی اجازت نہیں ملی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو جانے کی اجازت تھی تو کیا عمران خان صاحب نے ان کے ناموں پہ ٹک مارک نہیں کیا، اوکے نہیں کیا، اور صرف بیرسٹر گوہر کو بلایا؟ تو اگر تو حکومت نے ملنے نہیں دیا تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جہاں مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے وہ مذاکرات کدھر جائیں گے؟ اور دوسری طرف اگر خان صاحب نے صرف بیرسٹر گوہر کو بلا کر ان سے بریفنگ لی اور باقی لوگوں سے نہیں مل لے تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں۔ اور پھر یہ میں ابھی آپ کو تفصیل دوں گا، جو عمران خان صاحب نے پریس سے ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے بالکل قطعی طور پر اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ کوئی یہ بہتر سمت مذاکرات جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی CBMs کے لیے کوئی ان کی جو ٹون تھی وہ نرم نہیں تھی، بلکہ وہ بہت سخت سی پہلے سے۔ تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ دیں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں میری سزا اور اپنا منہ کالا کریں۔ اور یہ میں پہلے 23 دسمبر تھی، پھر اس کے بعد یہ آگے تاریخ ہوئی، پھر 6 جنوری ہوئی، اب کہہ رہے 13 جنوری کو یہ سنائیں گے فیصلہ۔ تو میں بالکل کسی طرح کا کوئی دباؤ وصول نہیں لوں گا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دباؤ ڈال کر مجھ سے کوئی ڈیل کروا سکتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں تم سے، ان کے یہ الفاظ تھے کہ تم اپنا منہ کالا کرو، اس میں فیصلہ کرو، کیونکہ یہ کوئی مشکوک ٹرانزیکشن نہیں تھی 190 ملین کی، اور اس میں کوئی چوری کا پیسہ نہیں تھا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم دو فیصلہ، تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ تم نے کتنا ظلم کیا ہے۔ جو نہیں جس نے کچھ نہیں کیا، جو نہیں بولتا، اس کو تم نے جیل میں ڈال دیا ہے، اور نواز شریف اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے ان کو بے گناہ کر کے ان کے محکمے چھوڑ کر آپ نے ان کو رہا کر دیا ہے، اور جس نے خیراتی ہاسپٹل بنایا، جس نے عوام کی خدمت کی، اس کو آپ نے پکڑ کے اندر کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ میں نے رشوت نہیں لی، بلاول ہاؤس نہیں بنایا، 1 ٹکے کا فائدہ نہیں لیا، اور نہ ہی جنرل باجوہ کے کہنے پر علیم خان کی طرح جنرل اعجاز کا گھر بنا کے دیا۔ تو بڑی اسپیسیفکلی یہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میڈیا پر پابندی ہے، مجھ سے بات نہیں کرنے دیتے، تو سب سے بڑی جماعت کے لیڈر پر پابندی لگائی ہے، تو کیا اس سے یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر اسی طرح دہشت گردی جو ہے جاری رہی، بجائے اس کے کہ ISI کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ وہ دہشت گردی روکے، وہ PTI کو کرش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر اسی طرح رہا تو اگلے 6 مہینے میں KP میں جو گورننس ہے نا وہ بالکل بیٹھ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، اور نام لے کے کہا کہ ISPR، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، اور خفیہ ایجنسیاں جو ہیں نا وہ اپنا کام نہیں کر رہی، اور صنعت کاروں سے لے کر کسانوں تک کا جو حال ہے وہ بہت خراب ہے، اور کہیں پر بھی اکانومی کام نہیں کر رہی، اور نہ ہی یہ جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں گورنمنٹ کو، نہ ہی کام کرے گی۔ اس حکومت پر کون اعتماد کرے گا، اور کون ان کو ٹیکس دے گا؟ یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور 2 مرتبہ NRO لے چکے ہیں، ان پر کسی کو کوئی اعتبار نہیں، اور ان کی موجودگی میں نہ ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہوگا، نہ ہی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، اور نہ ہی پاکستان اقتصادی ترقی کر سکتا ہے۔ میں جب تک تحریک انصاف اس میں شامل نہیں ہوتی جو ساری یہ جو سیاسی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اچھا، جو مذاکرات ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا
کہ میرے پوچھے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے میں نے کمیٹی بنائی ہے کہ مجھ سے پوچھ کر یہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل یہ بات آپ کو بڑی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کسی سے نہیں ملاقات ان کی، وہ کوئی مذاکرات نہیں کر رہی ہیں اور نہ وہ کسی سے ڈیل کر رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہوگا یہ مجھ سے پوچھے بغیر اس کی ڈیل نہیں ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دبئی کا سوال ان سے ہو رہے تھے کہ دبئی کے آئے ہوئے ہیں بادشاہ اور وہاں پر رحیم یار خان میں ہیں، اور یہ سب کچھ جیسے ہوتا ہے وہ موسم ہے شکار کا اور ان کا رہنے کا، تو خان صاحب نے عمران خان نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ ہمارا مہمان ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اس کو کنٹروورشل مت بنائیں، اس پر بہتر ہوگا کہ آپ کوئی سوال نہ کریں، بڑی مضبوطی سے۔ لیکن جو آج خان صاحب کا جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، جو موڈ تھا، جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کھل کر اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کی، انہوں نے جی ایچ کیو کی بات کی، اور پھر انہوں نے وہ جو کہا جیل میں انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب جو ہیں بڑا اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، مجھے انہوں نے کرکٹ میچ بھی نہیں دیکھنے دیا پی ٹی وی پر تاکہ مجھے کوئی ڈپریشن نہ ہو کیونکہ وہ میچ پاکستان ہار گیا۔ تو بڑا سارکسٹکلی انہوں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا اور اس پر تنقید بھی کی، اور ایک طرح سے بتایا کہ کس طریقے سے میڈیا ان کو ایکسیس نہیں ہے، باہر کی کوئی انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ فورن ریمیٹنسز رک جائیں گی، میں بتا رہا ہوں، اور یہ پاکستان جو ہے یہ ہم کوئی پاکستان کے مخالف نہیں ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ تمام جو کرائسس ہے وہ پیدا کر رہی ہے۔ اچھا 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے، آج بھی G11 میں ہی اسلام آباد میں جج صاحب بیٹھے رہے، یہاں پہ ناصر جاوید جو ہیں رانا جیل نہیں گئے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب 13 تاریخ کو یہ فیصلہ آئے گا، آج بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ ذرائع سے جو ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ پتہ چلا کہ 5 جج ہیں جو انہوں نے ایک رپورٹڈلی میں بتا رہا ہوں ایک کنسورشیم سا بنایا ہوا ہے، یعنی ایک گروپ ججز کا، اور اس میں نیب کے ڈپٹی چیئرمین بھی شامل ہیں، وہ خود بھی غالباً ایک جج رہے ہیں۔ وہ اب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، پوری اس کی ایک ایویڈنس کا انہوں نے اس گو تھرو کر رہے ہیں، اس کا معائنہ کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، اور کوئی ایسا نقطہ تلاش کر رہے ہیں کہ ایسا سالڈ قانونی نقطہ جس کی بنیاد پر سزا دی جا سکے۔ لیکن ابھی تک مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی سالڈ کوئی نقطہ نہیں ملا جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو یا بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا دی جا سکے۔ اس لیے یہ فیصلہ جو ہے سنانے کی تاریخ کو پھر 13 جنوری تک مقرر کیا گیا ہے۔ اور ایک اور جو اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو سزا دے دی جائے، اور پھر اس بنیاد پر عمران خان صاحب کو ان کو بلیک میل کیا جا سکے، ان پر دباؤ ڈالا جا سکے کہ اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے، تو شاید پھر اس حوالے سے وہ کچھ دباؤ میں آ جائیں۔ لیکن آج عمران خان نے کہا کہ جو مرضی کر لیں آپ، بالکل آپ جس کو سزا دینی ہے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا منہ کالا کر لیں، میں کسی طریقے سے کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا اور کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اور جو یہ مذاکراتی کمیٹی ہے، اب آج انہوں نے ملنا تھا، نہیں ملے، اگلی تاریخ ہی نہیں ہے کوئی کہ یہ کمیٹیاں آپس میں کب ملیں گی، تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بظاہر یہ ڈیڈ لاک میں ہے، اور خان صاحب کسی طرح سے بھی کوئی پریشر جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔